احمد بن حنبل نے تخریج کی، مسند امام احمد بن حنبل میں، اور اس حدیث کی امام حاکم نے اپنی صحیح مستدرک میں تخریج کی، اور اس کی امام بہقی نے بھی تخریج کی، اور اس کا وانذر عشیرتک الاقربین کے موقع پر جو فرمایا اس کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ مقام تخفیف تھا، مقام تحذیر تھا، مقام تعلیم تھا، مقام تربیت تھا، اور یہ امت کے لیے مقام ایمان کی نشاندہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے بہت ساری حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے محمد مصطفیٰ کے رشتہ و نسب کے۔ حضور کی قرابت، حضور کا نسب اور حضور کا رشتہ، اس کا فیض برقرار رہے گا، باقی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے نماز کے اندر اپنی عبادت میں بھی حضور کے ساتھ حضور کی آل اور اہل بیت کا نام لے کر درود کو شامل نماز کیا ہے، شامل نماز کیا ہے۔ اور حضرت ابو مسعود الانصاری بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں جس کو امام بہقی نے تخریج کیا اور امام دار قطنی نے تخریج کیا۔ وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة لم يصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑا، فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب تک تو آپ یہی سنتے تھے نا کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، آج آقا کا فرمان بھی سن لو۔ فرمایا جس نے نماز پڑھی، خدا کی عبادت کی، تکبیر تحریمہ سے لے کر اللہ کی حمد اور ثنا بھی کی، قیام بھی کیا، فاتحہ اور قرآن کی قرات بھی کی، رکوع اور سجود بھی کامل کیا، 4 رکعتیں بھی پوری پڑھی، اور قومہ اور قادہ بھی کیے، اور سارے کلمات نماز کے کاملاً ادا کیے، اور آقا نے فرمایا سب کچھ جو اللہ کے لیے تھا وہ کیا۔ نماز میں جو کچھ اللہ کے لیے تھا، قیام کس کے لیے تھا؟ نماز میں۔ رکوع و سجود کس کے لیے تھا؟ حمد و ثنا کس کے لیے تھی؟ قرات اور تسبیح کس کے لیے تھی؟ فرمایا نماز کی عبادت میں جو کچھ اللہ کے لیے تھا وہ سب کچھ کر گزرا، اور باقی اس میں صرف کیا نہ کیا؟ مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پیا۔ فرمایا لم تقبل منہ، خدا کی قسم اس کی ساری پڑھی ہوئی نماز رائے گاں گئی، نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول۔ یہ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اور امام دار قطنی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس رشتے کو جو اہل بیت اطہار کا رشتہ ہے، جو قرابت کا رشتہ ہے آقا سے، الا المودۃ فی القربى، اس کو کس طرح سنبھال کے اللہ نے رکھا ہے، اس رشتے کو سنبھال کے، اس سے بڑی بہتر ظرف آپ سب سے اعلیٰ چیز ہو، بہت قیمتی چیز، تو اس کو سنبھال کے سب سے زیادہ قیمتی جگہ پہ رکھتے ہیں نا جی، اور سب سے زیادہ اعلیٰ جگہ پر، قیمتی جگہ پہ آپ زیور کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے ہاں سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے اور پیاری جگہ ہے، اسی جگہ سب سے پیاری مال اور متاع کو رکھا جاتا ہے نا، تو ظرف ہے، تو نماز سے بہتر کوئی ظرف اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں برتنوں میں، کائنات کے برتنوں میں نماز سے بہتر کوئی برتن، بولیے، نماز سے بہتر کوئی برتن نہیں ہے، اور اس برتن میں، اس اپنے برتن میں، عبادت کے برتن میں اپنے حبیب اور حضور کی اہل بیت پر درود و سلام کی زیور کو اللہ نے سنبھال کے رکھا، حفاظت کی ہے۔ نماز کے برتن میں حضور اور حضور کی اہل بیت کے درود کو رکھا ہے۔ پھر آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول مثل اہل بیتی فیکم، اور دوسرے مقام پر فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم
لوگو بے شک میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے، میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے۔ فرمایا مثل سفینۃ نوح فی قومہ، جیسے حضرت نوح کی قوم میں ان کا سفینہ تھا، ان کی کشتی تھی، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ فرمایا حضرت نوح نے کشتی بنائی اور فرمایا جو میری کشتی میں آ گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو میری اہل بیت کی محبت اور اتباع میں آ گیا نجات پا گیا، جو ان سے دور ہو گیا غرق ہو گیا۔ اس حدیث کو بھی امام حاکم نے روایت کیا اپنے مستدرک میں، امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا مسند نے، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا اس کو، طبرانی موجم اوسط میں بھی اور موجم صغیر میں بھی امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، اور پھر امام ابو نعیم نے روایت کیا حلیۃ الاولیاء میں، اور امام بزار نے بھی روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام ابو یعلا نے اپنے مسند میں آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو مختلف طرق کے ساتھ، یہ حضرت ابو ذر کے الفاظ سے روایت ہے رسول میں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ حدیث روایت کی آقا علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ وہی لفظ عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کی۔ اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی روایت کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی روایت کی، جس کی تخریج امام بزار نے کی۔ انہوں نے بھی فرمایا مثل اہل بیتی سفینۃ نوح من راکبہا سالما، انہوں نے فرمایا جو اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اس میں الفاظ ہیں جو اہل بیت کی محبت و اتباع کی کشتی میں آ گیا سلامت ہو گیا، اسے سلامتی مل گئی۔ ومن تارکہا غارقا، اور جس نے اہل بیت سے تعلق چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ پھر اسی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ان تمام کتب حدیث میں۔ آقا علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا، اور وہ اگلی حدیث جو دے رہا ہوں وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں تخریج کی، حضرت ابان بن عثمان، اور وہ حضرت عثمان بن عفان سے روایت کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صنع الى احد من ولد عبد المطلب یدا فلم یکافئہ بہا فی الدنیا فعلی مکافأتہ غدا اذا لقینی۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، فرمایا جو میرے دادا عبد المطلب کے خاندان سے، میرے دادا حضرت عبد المطلب کے خاندان سے، یعنی میرے خاندان سے، میری اہل بیت سے، میری آل سے، میری اطرت سے، اور میرے دادا عبد المطلب کے خاندان کے کسی شخص کے ساتھ، احد من ولد عبد المطلب، میرے دادا عبد المطلب کے خاندان کے کسی شخص کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، جس شخص نے کوئی بھلائی کی، احسان کیا، اور وہ شخص دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکا، میرے خاندان کا فرد وہ بھلائی کرنے والے کی بھلائی کا، اس کے احسان کا بدلہ اگر نہ دے سکا، تو فرمایا خدا کی قسم قیامت کے دن وہ احسان مجھ پر ہوگا اور میں اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ جب قیامت کے دن وہ شخص میرے سامنے آئے گا، اس میرے خاندان کے کسی فرد پہ کیے ہوئے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میں چکاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن ابی کون تھا؟ راس المنافقین تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، کل منافقت کی سازشیں وہ کرتا۔ اس کا بیٹا صحابی تھا، آقا علیہ السلام کے چچا، ان کا قمیض پھٹ گیا تھا، تو ان کو قمیض کی ضرورت تھی،
وہ بڑے جسیم تھے، وہ بڑے جسیم تھے، تو کسی کا قمیض پورا نہیں آتا تھا، تو آپ نے پوچھا ہے کوئی جس کا قمیض میرے چچا کو پورا آ جائے؟